دیکھیے اس حد تک امام زمانہ کی زیارت کے ہمیں خالی مشتاق نہیں، بلکہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر ائمہ بھی کس قدر شوق کے ساتھ امام زمانہ کے متعلق فرماتے تھے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں ان کی مدد کے لیے خود کو باقی رکھوں گا. یہ پانچویں امام کا جملہ پیغمبر اسلام نے خود اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں مولا کی ولایت کے اعلان کے بعد ظہور قائم سے متعلق کئی باتوں کا تذکرہ کیا تھا. چھٹے امام کو اگر ہم دیکھیں تو چھٹے امام کا وہ جملہ کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. یہ چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اور چھٹے امام یہ بھی جملہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرو، کیونکہ اگر تم امام کی معرفت کو حاصل کر لو گے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ظہور جلدی ہو یا دیر سے. تو مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام کا ظہور جلدی ہوتا ہے دیر سے ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اور جلد ہو یا بدیر بہرحال آپ ان کی خدمت میں پھر پہنچ ہی جائیں گے اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اچھا، پھر چھٹے امام کا وہ جملہ بھی ہے کہ اگر کسی کے دل میں واقعی بہت زیادہ اشتیاق ہو، ویسے تو اس کے کئی طریقے بیان ہوئے ہیں، کہ جو شخص بھی ہر نماز صبح کے بعد اور ہر نماز ظہر کے بعد اس طرح سے درود پڑھے گا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ وہ حضرت قائم کو نہ پالے، یعنی ان سے ملاقات ضرور ہوگی. اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ علماء نے اس سلسلے میں خاص طور پر بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، بس کہیں الفاظ ذرا گستاخانہ نہ ہو جائیں، لیکن اسے سمجھانے کے لیے، اور جملہ بھی علماء کا ہی کہ ملاقات امام میں کوئی خصوصیت نہیں، رضائیت امام میں خصوصیت ہے. لوگوں کی تمام تر توجہات اس بات پہ مذکور ہو جاتی ہیں کہ بس ہم امام کو دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں، واقعی اس سے بڑھ کر سعادت اور کون سی بات ہوگی. لیکن علماء کا جملہ ہے کہ خالی دیکھ لینا اور ان کی زیارت ہو جانا یہ اتنی بڑی خصوصیت نہیں ہے جتنی بڑی کہ امام آپ سے راضی رہیں. ابو جہل ہر وقت پیغمبر اسلام کو دیکھا کرتا تھا لیکن پیغمبر اس سے راضی نہیں تھے. اس کے مقابلے میں ویسے قرآن کبھی پیغمبر کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن جب ایک دفعہ آ کر گئے تو پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ مجھے عدن سے خدائے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس طرح کے جملے بھی ملتے ہیں. تو بہرحال اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی ہم ایسا اپنے عمل کو اختیار نہ کریں، بات ابھی آگے چل کر آ رہی ہیں، کہ جو امام کو تکلیف پہنچانے والا ہو یا اذیت دینے والا ہو. جس سے پہلے کی نشست ہوئی تھی پچھلے ہفتے غالباً، اس میں برادر وسیع امام نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حدیث، جو خود امام زمانہ ہی نے ارشاد فرمائی تھی کہ قد اذانا جو ملا الشیعہ وہم اقرب. 3 گروہ امام نے بتایا کہ یہ 3 گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے شدید اذیت پہنچائی. جو ہلا الشیعہ، شیعوں میں جو جاہل لوگ، امام کو شدید نفرت ہے جہل سے. وہم اقرب، اور احمق لوگ جو اپنے نفع اور نقصان کی جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ نیکیاں اگر انسان کرتا جائے تو اس کی کیا جزا آخرت میں ملے گی، بالکل اپنے نفع اور نقصان سے آ رہی ہے. اور تیسرا گروہ وہ کہ جس نے اذیت پہنچائی امام کو، جو دین کو ایک مکھی کے پر سے بھی زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں. تو بہرحال اب دیکھیے امام کو کیونکہ اس سے بہت نفرت ہے اور یہ اذیت پہنچانے والا عمل ہے جہل،
اسی وجہ سے آپ کا یہاں پر مدرسے آنا تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، اور امام زمانہ کو انشاءاللہ یہ خوش کرے گا یہ عمل۔ اور اچھا دیکھیے، ایک تو وہ بات کہ جو دین کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، ہر قدم پر دین کو اہمیت دینا ہے۔ بقول مولانا ذکی باقری کے، وہیں انچولی کی ایک دفعہ مجلس میں کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے دین کو ایک بفے سمجھ لیا، اپنی پسند کی چیزیں اس میں سے اٹھا لیتے اور بس وہ استعمال کر لیے، باقی اس کے بعد پورے کا پورا دین چھوڑ دیا۔ ہر قدم پر دین کو اہمیت دینا ہے، چاہے شادی کی تقریب ہو، چاہے موت ہو جائے گھر میں، خوشی ہو جائے، غم ہو جائے، مرض ہو جائے، پکنک پہ کہیں جانا ہو، گھر کے اندر رہنا ہو، ہر قدم پر اہمیت دینا ہے دین کہ کہیں دین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیے، لوگ ویسے تو امام کے نام کا بڑا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جہاں ذرا ذکر امام آ جائے ایسا جھک کے، بلکہ ایسا جھک جاتے ہیں گویا آپ سجدے ہی میں گر پڑیں گے، لیکن جہاں امام کا حق دینے کی باری آ جائے تو جناب پھر تو خمس ایسا ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ایسے اس سے بچنے کے طریقے مثلا اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات یاد رہے کہ ان کے مال میں تصرف کرنا، بلکہ کسی کے بھی مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں۔ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس سلسلے میں، کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے بھی مال کو اس کی بلا اجازت استعمال کرے، اور جب ایسا ہے، امام فرماتے ہیں جب ایسا ہے تو پھر کسی کے لیے یہ بات کب جائز ہے کہ وہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر استعمال کرے اور اس میں تصرف کرے؟ تو آخر پھر یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر اس طرح سے استعمال کرتا رہے؟ اچھا، پھر امام فرماتے ہیں کہ جو مال بھی تم ہمارے پاس لاتے ہو، ہم اس کو اس وجہ سے قبول کرتے ہیں تاکہ تم پاک و پاکیزہ اور طاہر ہو جاؤ۔ اب جس کی مرضی ہو ہمارے پاس آئے، جس کی مرضی ہو ہمارے پاس نہ آئے، امام فرماتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہو وہ ہمارے پاس اپنے اموال کو لائے، جس کا دل چاہتا ہو ہمارے پاس اموال کو نہ لائے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہم کو عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو عطا کیا۔ یہ جملے ہیں امام کے، اور انداز ایسا لگ رہا ہے امام کا کہ ذرا غضب کی حالت میں، اور یہ جملے بھی امام زمانہ ہی کے ارشاد کرتا ہے جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھے ہیں کہ فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور تمہاری خبریں ہم سے بالکل بھی مخفی نہیں ہیں، ہماری ایک ایک بات کا امام زمانہ کو علم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے صرف اس وجہ سے، ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا مدرسے میں، امام زمانہ ہی کے متعلق ملتا ہے روایات کے اندر کہ اپنے کارکنوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہوں گے، یعنی امام کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے کام کے سلسلے میں۔ اچھا، اور مال کے سلسلے میں بڑے سخی ہوں گے، مساکین پر اس قدر مہربان ہوں گے کہ روایت میں جملہ ہے کہ گویا ان کو مکھن کھلا رہے ہیں، یہ جملہ ہے یعنی محاورتاً نہیں بلکہ جملہ ہے کہ گویا ان کو مکھن کھلا رہے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے، ویسے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگ امام زمانہ کے متعلق بہرحال ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، زیادہ اویئر ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ادارے جو کہ فسق و فجور نشر کرنے والے ادارے ہیں اور دنیا جہان کی خبروں کو دینے والے ادارے ہیں، اس تک کے اوپر کتنے مذاکرے نشر کیے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ ٹی وی سے، فاکس ٹی وی پہ بھی کچھ عرصے پہلے باقاعدہ ایک ٹاک شو آ رہا تھا جس کے اندر پوری آڈینس موجود تھی، اور وہ اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے کہ ہڈن امام کا نظریہ آخر ہے کیا، ہڈن امام ہے کون، کہ ایرانی بھی اس کو بہت زیادہ اس نظریے کو اہمیت دیتے ہیں، حزب اللہ والے بھی دیتے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں اس عقیدے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ آنے والا آئے گا اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایک تبدیلی کو پیدا کرے گا۔ تو بہرحال اب جتنی کتابیں آج کل کے دور میں امام زمانہ پہ لکھی جا رہی ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔
جتنے ادارے اب امام زمانہ کے نام سے قائم ہیں اتنے اس سے پہلے کبھی بھی قائم نہیں تھے. خود کراچی کے اندر کتنے دینی مدرسے تھے امام زمانہ کے نام اور القاب سے قائم، بلکہ اس مدرسے کا نام ہمیں کچھ اور تھا، شروع میں چینج کرنا پڑ گیا کیونکہ اس نام کا ایک اور مدرسہ موجود تھا. تو اس لحاظ سے جتنی دعائیں ندبہ جتنی اب پڑھی جاتی ہے شاید اس سے پہلے اتنی نہ پڑھی جاتی ہے. دعائے سلامتی امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجت والی دعا بچے کو آج زبانی یاد ہے. آج سے 30 سال پہلے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا معاشرے کے اندر کہ لوگوں کو یہ دعا اس طرح سے زبانی یاد ہے. خود اس دعائے سلامتی امام زمانہ یہ موضوع آج ہم تو نہیں زیر بحث لا رہے، لیکن خود اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے. اس دعا کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ باقاعدہ علماء نے تقریباً 90 فائدوں کی ایک فہرست جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور ہمارا انشاءاللہ ایک ارادہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے اور اس کو بھی شائع کیا جائے اور آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ باقاعدہ صرف یہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا 90 فائدے ہیں صرف اس دعا کے. تو اچھا، اس لحاظ سے مختلف جریدے اور اخبارات وہ سب بھی اس متعلق اب شائع ہونے لگے ہیں. ان تمام باتوں سے لگتا یہ کہ خورشید امامت کا طلوع نزدیک تر ہے. اچھا، اب جس شخص کو بھی اب گمراہی سے بچنا ہو، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ بہرحال اس میں گمراہ کرنے والے عناصر بھی بہت زیادہ برسر پیکار ہو گئے ہیں اور خود امام زمانہ کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، غیبت صغریٰ میں لوگ جب گمراہی سے جو بچنا چاہتے تھے وہ نوابین اربعہ جو امام کے نائبین ہوتے تھے ان سے منسلک رہا کرتے تھے. تو یعنی دوسرے الفاظ میں علماء نے لکھا کہ پہلے تنظیم وکلائے امام تھی جس سے منسلک رہا جاتا تھا. اب غیبت کبریٰ کے اس دور میں اس تنظیم وکلائے امام کی جگہ تنظیم فقہائے اسلام نے لے لی، اور اب کسی کو بھی اگر کوئی وہ حاصل کرنا ہے رہنمائی تو اس کو چاہیے کہ بہرحال فقہا، علماء اور مراجع سے وہ رجوع کرے اور وہاں سے رہنمائی لے اور اس سے کمتر پہ قناعت نہ کرے، کیونکہ بہت سارے افکار اس انداز سے معاشرے کے اندر آ جاتے ہیں جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں. تو آپ کہیں سے بھی افکار امام کے متعلق بھی اس طرح سے ملے تو مراجع سے اس کی تصدیق کروا لیا کریں. تھوڑی سی اب ہم ان علامتوں کا تذکرہ کریں گے. ویسے تو بے شمار علامتیں اور اتنی علامتیں کہ غالباً شاید 10,000 سے زائد ان کی تعداد ہو جائے اگر سب کو کیلکولیٹ کیا جائے امام کی آمد سے پہلے. لیکن ہم چند ایک علامتوں کا اس لحاظ سے تذکرہ کریں گے جو آج کل کے موجودہ حالات میں نظر آ رہی ہیں، جس کا امکان ہے کہ شاید یہ ان علامات میں سے ہو. ایک تو یہی شدید بارشیں. چھٹے امام کی جو حدیث ہے جس میں امام نے فرمایا کہ ظہور سے پہلے شدید بارشیں ہوں گی، اور اتنی شدید بارشیں ہوں گی کہ فصلیں تک خراب ہو جائیں گی. اور یہ بارشیں شروع ہوں گی روایت میں ہے جمادی الثانی کے آخر سے، اور ان کا سلسلہ تقریباً 10 رجب تک رہے گا. روایات میں تقریباً 14 بارشوں کا اس طرح سے تذکرہ آیا ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس موقع پر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کریں. کچھ علماء نے کہا کہ بہرحال کہ یہ ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یعنی یہ جو شدید بارشوں کا. کچھ علماء کا یہ کہ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رجب سے پہلے اتنی شدید بارشیں ہوں گی، جس کی ہم تفصیل رجب کے سلسلے میں بیان کریں گے کہ باقاعدہ قبروں پر جو بارشیں پڑیں گی تو اس بارش کے پانی سے قبروں کے اندر جسم نمو پائیں گے اور پھر لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر نکلیں گے. وہ پھر اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے. اچھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ العجب کل العجب بین جماد و رجب. شدید سخت حیرت ہے اور تعجب ہے اس واقعے پر جو جمادی الثانی اور رجب کے درمیان میں واقع ہوگا. اچھا، کچھ علماء جیسے میں نے کہا کہ بارشوں کو ظہور سے پہلے کیا واقعہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس سلسلے میں بھی روایات ہیں، اور کچھ ظہور کے بعد
کے سلسلے میں بارشوں کو قرار دیتے ہیں. بہرحال آیت اللہ صادق صدر یہ فرماتے ہیں کہ روایات سے جو چیز ہم پر ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے. رجب کے سلسلے میں ہو سکتا ہے الگ بارشیں ہوں، لیکن جو علامات ظہور کے سلسلے میں اس میں بھی بارشوں کا تذکرہ آیا. اس کے بعد دوسری چیز جو کہ چھٹے امام کا بھی ہے کہ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. یعنی جس سال ظہور ہوگا اس سال زلزلے بہت زیادہ ہوں گے اور سردی بھی بہت زیادہ پڑے گی، بہار الانوار کی روایت. اس کے علاوہ بغداد میں ایک شدید زلزلے کی بھی خبر ہے. اب علماء نے کہا ہو سکتا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ وہ ایک شدید زلزلہ جو ہے وہ کسی ایٹمی دھماکے کی خدا نخواستہ صورت میں ہو یا کسی اور وجہ سے، لیکن ایک شدید زلزلہ بغداد میں. اسی طریقے سے یہ بھی علامات میں سے ہے کہ اہل عراق اور اہل بغداد کا شدید خوف و ہراس کی حالت میں زندگی بسر کرنا. یہ جملے ہیں اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے اہل عراق اور اہل بغداد باقاعدہ اسی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں خوف میں. مشرق میں آگ کا ظہور ہونا، اور یہ آگ تقریباً 3 سے 7 دن تک مسلسل جاری رہے گی. علماء نے ایک امکان ظاہر کیا ہو سکتا ہے کہ تیل کے کنووں میں جو ہے وہ اس انداز سے کوئی آگ لگ جائے جسے 3 سے 7 روز تک بجھایا نہ جا سکے. اسی طریقے سے بشارت الاسلام میں باقاعدہ مصر کے حالات میں ایک عجیب و غریب روایت مصر کے لیے، اور وہ تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بالکل پوری اترتی ہے مصر کے حالات پر. وہ کیا ہے کہ مصر والے اپنے سادات کو قتل کر دیں گے. انور سادات کو مصر کے اندر قتل بھی کیا جا چکا ہے. ایک امکان علماء نے کہا ظاہر کیا گیا ہے کہ مصر والے اپنے سادات کو قتل کر دیں گے. خالد اسلام بولی نے قتل کیا تھا انور سادات کو، اور کچھ علماء نے کہا نہیں، سادات سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جو حکمران ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، جو ان کا اس وقت لیڈ کر رہا ہوگا، جو اس وقت رہبر بنا ہوا ہوگا ان کا، اس کو قتل کریں گے. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ہے بات. مصر کے لحاظ سے بھی بہت سی چیزوں کے اوپر امکان ہے کہ یہ چیز پوری اترے. اچھا، اس میں جتنی بھی باتیں بیان ہو رہی ہیں ہم امکان کے طور پر اس کو نقل کریں گے. کسی جگہ آپ بھی اگر ان باتوں کا کہیں پرچار کریں تو اس میں ایک امکان کی صورت میں اس کو نقل کیجیے گا. ایک فیکٹ کے طور پر بس یہی ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں، بس یہی ہے جو علامت پوری ہو چکی ہے، اتنے یقینی طور پر. کیونکہ مثلا بغداد کی تباہی کا روایتوں میں ذکر ہے، بغداد کئی دفعہ اس طرح سے تباہ و برباد ہو چکا، کئی 3 4 5 دفعہ بغداد اس طرح سے تباہ و برباد ہو چکا. تو ہو سکتا ہے ابھی کا یہ واقعہ نہ ہو، بات کا ہو، لیکن ہمیں تو بہرحال کیونکہ ہم اس زمانے سے قریب تر ہیں تو امکان نسبتاً زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عراق کے حالات کے اندر جو واقعات ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں کہ عراق میں امام سے پہلے شیزبانی کا خروج ہوگا. شین یہ سواد بے الف نون چھوٹی ہے، شیزبانی. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام سے جب سفیانی کے سلسلے میں لوگوں نے ذکر کیا تو مولا نے کہا کہ ارے تمہارے لیے سفیانی کہاں، اس سے پہلے تو شیزبانی. اچھا، شیزبان ایک شیطان کا نام بھی ہے، اور لغتوں میں شیزبان جو چیونٹی کا نر ہوتا ہے اس کو بھی شیزبان کہا جاتا ہے. شین یہ سواد بے الف نون، اور نون چھوٹی، شیزبانی ہے جو اس کا نام ہے روایتوں میں. آئمہ اس لقب کو، شیزبانی کو، ظالموں اور جابروں کے لیے استعمال کرتے تھے. اچھا، یہ جو شیزبانی عراق کے اندر آئے گا، روایت میں ہے یہ ہے کہ عراق کے عوام کا بہت ہی زیادہ قتل عام کرے گا. اور جن علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ عراق کا شیزبان انہوں نے صدام حسین کو قرار دیا. اسی طریقے سے ایک اوف اسلمی، این واف. اچھا، بہت سے نام ہو سکتا ہے کہ بالکل ایز اٹ از نہ ہو، یہ اس کے طور پر ہوں، لیکن وہ جو منطبق ہو رہی ہے وہ مختلف لوگوں کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں چیزیں کے امکان ہے. اوف اسلمی، این واف اور اسلمی. چوتھے امام نے اس کا بھی خروج بتایا ہے امام سے پہلے عراق کے اندر، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا ٹھکانہ تقرید ہوگا. تقرید خاص جہاں جو اس کا آبائی گاؤں یا علاقہ ہے صدام حسین کا، وہ بھی تقرید تھی. بہار الانوار کی 52ویں جلد میں، اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب غیبت کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے کوفے میں سید کا 70 صالحین کے ساتھ قتل، یہ بھی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ، یہ جو قتل ہے،
یہ شاید شہید آیت اللہ باقر الصدر پہ صادق آتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی اور کسی اور دور کے اندر بھی اس واقعے کو دہرایا جائے۔ علم کے لحاظ سے جو علامت ہے کہ ان قریب امام فرماتے ہیں کہ ان قریب کوفے سے علم اس طرح سے رخصت ہو جائے گا۔ اچھا، کوفے کے اندر وہ نجف کا علاقہ بھی پورا شامل ہے، اس طرح سے نکل جائے گا علم کوفے سے جس طریقے سے سانپ اپنی کینچ سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے شہر کے اندر ظاہر ہوگا جس کا نام قوم ہے، وہ علم و فضل کا مرکز بن جائے گا، اور کوئی دنیا کے اندر ایسا نہ رہے گا جب اپنے علم و فضل کو ظاہر کرے گا قوم، کوئی دنیا میں ایسا نہ رہے گا جو دین سے واقف نہ ہو، حتیٰ کہ حجلے عروسی میں بیٹھی دلہنیں بھی دین سے واقف ہو جائیں گی۔ یہ جملہ ہے، اور یہ واقعہ بھی علماء نے کہا کہ یہ حضرت قائم کے ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے، اور صدام حسین نے آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کس طرح سے اس علمی مرکز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اور کتنے نامساعد حالات میں آغا سیستانی وہاں پر حوض علم کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب قم میں شاہ کا دور تھا تو اس زمانے میں بھی وہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کے قم سے طلبہ چھوڑ چھوڑ کے نجف گئے تھے، اور پھر نجف کے حالات میں پھر وہاں سے حوضے سے پھر اب قم جو ہے وہ دوبارہ اس انداز سے علم جو ہے منتقل ہوا، اور روایات کے اندر یہ چیز بھی آئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حکومت حجاز جو اب سعودی عرب کی جو موجودہ حکومت ہے، ابو بصیر روایت نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے، کہتے ہیں جو شخص بھی مجھے حجاز میں عبداللہ کے جانے کی خبر دے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے امام زمانہ کے قیام کی خبر دوں گا، ان کی آمد کی خبر دوں گا۔ جو بھی حجاز میں مجھے عبداللہ کے جانے کی خبر دے گا۔ اچھا، اور یہ بھی روایات میں آیا کہ اس عبداللہ سے پہلے جو حکمران ہوگا اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا، اور وہ آپ کے علم میں بھی ہے، بات مشہور بھی ہوئی کہ جانور جس سے پہلے تھا فہد، اس کے معنی چیتا کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ نام کا جو اب حکمران آیا ہے، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ مرے گا تو اس کے بعد عوام کسی ایک شخص پر اکٹھا نہیں ہوں گے، اور روزانہ یعنی حکومت حجاز اتنی متزلزل اور ڈاہا ڈول رہے گی کہ صرف مہینوں کے اندر اور دنوں کے اندر حکومتیں تبدیل ہوں گی۔ تقریباً 10 اس انداز سے لگتا ہے کہ شہزادے اور جو حکمران ہیں وہ اس طریقے سے قتل ہوں گے، اور یہاں تک کہ معاملہ صاحب الامر کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کے بعد اس کے عبداللہ کے قتل کے بعد سالوں پر محیط اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف چند مہینے اور دنوں کی مہمان ہوں گی۔ ابو بصیر نے مولا سے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا یہ سلسلہ بہت طولانی ہوگا؟ امام نے کہا ہرگز نہیں، یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہاں تک کہ پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا صاحب الامر کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی بہار کی باقاعدہ روایت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ حجاز کا جو آخری حکمران ہوگا وہ عبداللہ نام کا ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی حکومتیں آئیں بھی شہزادوں وغیرہ کی تو وہ اتنی کم مدت کی ہوں گی کہ بہت جلد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ کی جو موت کی خبر ہے یہ یوم عرفہ لوگوں کو حج کے ایام میں ملے گی۔ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ میدان عرفات میں موجود ہوں گے کہ ایک شخص خلیفہ کے مرنے کی آ کر خبر دے گا۔ جو بھی آ کر خبر دے گا، لگتا ایسا ہے کہ حاجیوں میں سے کوئی ہوگا جس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ خبر کو نشر کر رہا ہوگا، جیسے ہی وہ لوگوں کو خبر دے گا لوگ اس کے اوپر پل پڑیں گے اور اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس وقت کی جو پولیس یا فوج کے جو لوگ وہاں پر تعینات ہوتے ہیں وہ اس کو فوری طور پر مار دیں گے۔ اور پھر یہاں تک روایات میں ہے کہ اس قدر قتل عام اس سے پہلے شروع ہو جائے گا کہ جو جمارات ہیں، جو شیطانوں والی جگہ ہے، وہ پوری خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے رمضان کے بھی کچھ واقعات ہیں۔ اس سے پہلے ظہور سے پہلے
لگتا یہ ہے کہ امت اسلامی اتنی جنگوں، قتل و غارت گریوں اور دہشت گردیوں کے نتیجے میں جو پوری امت ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہوگی، اور اجنبی اور رومی افواج مسلمان علاقوں میں داخل ہو چکی ہوں گی۔ یہ روایات میں اجنبی اور رومی افواج، روم جو ہے جو اس وقت موجودہ امریکہ ہے، اور جو یورپین یونین ہے اس کو روم کہا جاتا تھا۔ تو اجنبی اور رومی افواج، اجنبی سے مراد ہم اس کو اتحادی افواج کہنے جو مختلف علاقوں سے انہوں نے جمع کر رکھی ہیں، یہ مسلمان علاقوں میں داخل ہو جائیں گی، اور اس کے اندر نیٹو کی افواج وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہیں اگر یہ موجودہ اس کو تطبیق کی جائے کہ موجودہ زمانے میں۔ اچھا، نشانیاں مسلسل پوری ہو رہی ہوں گی یہاں، اور مومنین کے دل بہت زیادہ پر امید ہوں گے کہ بس اب امام کا ظہور قریب تر، دل امام کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اور مومنین ظہور امام کے دن گن رہے ہوں گے۔ اچھا، اس وقت ایک علامت اور نمودار ہوگی، بے وقت چاند گرہن اور سورج گرہن۔ ایک تو خیر چاند کی جزوی گرہن کی آج ہی خبر آئی ہے جو کہ شاید 7 ستمبر کو ہوگا، لیکن جو روایات میں جو چیز بیان ہوئی کہ بے وقت چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا، رمضان کی 13 یا 14 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، رمضان کی 13 یا 14 کو، اور 26 یا 27 رمضان کو چاند گرہن ہوگا، اور فلکیات کے تمام اصول بالکل درم برہم ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے برخلاف ہوتا ہے عام طور پر۔ ایک ہی مہینے کے اندر اتنا قریب قریب چاند گرہن اور سورج گرہن ہوں گے، اور رمضان کی 13 یا 14 کو سورج گرہن ہوگا، اور 26 یا 27 رمضان کو چاند گرہن ہوگا۔ فلکیات کے تمام حسابات بیکار ہو جائیں گے۔ اور 5ویں امام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم کے دنیا سے زمین پہ آ جانے کے بعد سے لے کر یہ 2 نشانیاں آج تک کبھی اس سے پہلے پوری نہیں ہوئی ان تاریخوں کے اندر، چاند گرہن اور سورج گرہن۔ اچھا، جو امام کے جو ظہور کا جو سال ہوگا، ایک تو یہ طاق سال ہوگا، جفت نہیں ہوگا، طاق ہوگا۔ اچھا، دن جو ہوگا یا تو جمعہ ہوگا یا ہفتہ ہوگا، ہفتے کے دن کے موضوع پہ ابھی ہم تھوڑی سی ایک بات اور کرتے ہیں، اور 10 محرم روز عاشور کے روز امام کا ظہور ہوگا۔ اچھا، ابو بصیر سے جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ اسی سال جب امام کا ظہور ہوگا، ایک تو 10 محرم عاشورے کا روز ہوگا، جمعہ یا ہفتہ ہوگا۔ اچھا، جمعے کے دن جو زیارت حضرت حجت اس کا بھی یہ جملہ ہے کہ یہ روز جو روز جمعہ ہے، امام اس میں آپ کا ظہور متوقع ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوا کہ اصل جو ہوگا وہ دن روز جمعہ ہی ہوگا۔ آیت اللہ خراسانی نے اپنی کتاب مہدی منتظر میں فرماتے ہیں کہ کیلنڈروں کا اور تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد جو چیز ہم پر بالکل ثابت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ 61 ہجری کا جو عاشورہ تھا وہ روز جمعہ کو واقع ہوا تھا، جس میں واقع کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں، وہ روز جمعہ کو ہوا تھا۔ اور تقویم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 23 رمضان کو اگر جمعہ ہو تو اگلے سال کا عاشورہ بھی جمعے کو پڑے گا، یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جس حدیث کے اندر ہفتے کے دن کا ذکر آیا ہے، آیت اللہ خراسانی فرماتی ہیں وہ اتنی قابل اعتنا نہیں ہے اور یہ واقعیت کے خلاف رکھتی ہے، اگرچہ ہفتے کی اس روایت کو بھی چھٹے امام سے نقل کیا گیا ہے، لیکن آیت اللہ خراسانی فرماتے ہیں کیونکہ واقعیت کے بالکل خلاف لگ رہی ہے حدیث، ہو سکتا ہے کہ راوی کو اشتباہ ہوا ہو اور اس نے جمعے کے بجائے ہفتہ نقل کر دیا، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو مسلم الثبوت ہے وہ ہے کہ روز جمعہ ہوگا، طاق سال ہوگا، عاشور کا دن ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ ہوگا جس میں امام ظہور کریں گے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی ہے چھٹے امام سے، میں صرف بات بیان کر کے اور ذرا تیز رفتاری سے آگے بڑھوں گا کہ جمعے کا دن ہوگا، عاشورہ ہوگا، اور ایک چھٹے امام کی ایک اور روایت بھی ہے کہ اس دن روزے نوروز کا دن بھی ہوگا، وہ یعنی 21 مارچ ہوگی۔ یہ چھٹے امام سے روایات ہیں اس سلسلے میں، لیکن آیت اللہ خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ روایات کافی اعتبارات سے، اپنی سند اور متن کے اعتبار سے کافی ناقابل اعتبار ہیں۔ تو بہرحال نوروز
کی بات کو تو تقریباً رد کر دیا گیا. تو جو بالکل ثابت شدہ ہے وہ وہی تاریخیں جو میں نے اس سے پہلے ابھی ذکر کی. اچھا، اس کے بعد ندائے آسمانی جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ندائے آسمانی، جو آسمانی آواز آئے گی، یہ دو اوقات میں آئے گی. ایک تو ابتدائے رات میں آئے گی اور دوسری آواز آخر رات میں آئے گی. حشام بن سالم اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آخر ہوگا کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایک آواز آسمان سے آئے گی پہلی، اور دوسری آواز ابلیس کی آواز ہوگی. راوی نے کہا کہ مولا ہم اس کو جدا کیسے کریں گے، اس میں کیسے پہچانیں گے کون سی آواز صحیح؟ امام نے فرمایا وہ اس آواز کو پہچان جائے گا کہ جس نے پہلے اس کا ذکر سنا ہوگا. بہار الانوار کی 52ویں جلد کے اندر یہ والی حدیث کہ پہچانیں گے کیسے؟ دیکھیے اب آپ کو اس وقت پتہ چل رہا ہے نا، جو پہلی والی آواز ہوگی وہی برحق آواز ہوگی، اگرچہ کچھ اس کی نشانیاں اور بھی ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. اچھا، جو ابن مسعود کی جو پیغمبر اسلام سے جو روایت ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی کہ 15 رمضان کی شب جمعہ کو ایک زوردار آواز آئے گی کہ جو ہر سوتے ہوئے شخص کو اٹھا دے گی. کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے گا، عورتیں جو پردے دار عورتیں وہ گھروں سے باہر نکل آئیں گی اس آواز سے گھبرا کر. زلزلوں کے اس سال جمعے کی شب کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم نماز صبح پڑھ لو تو اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے دروازوں کو بند کر لو، اپنی کھڑکیوں اور سوراخوں کو بھی بند کر لو، خود کو چھپا لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، اور احساس کرو جب تم اس آواز کا کہ وہ آواز آ گئی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑو اور اس وقت وہ ذکر کرنا شروع کرو، سبحان القدوس سبحان القدوس. ایک روایت میں یہ ہے، دوسرے میں سبحان القدوس ربنا القدوس کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام سے. پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی یہ ورد کرے گا اس آواز کے وقت وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس ورد کو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. مخطوطہ ابن حماد میں پوری تفصیل ہے اس روایت کی کہ جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی. شیعہ علماء کے نزدیک یہ جو آسمانی آوازیں ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 ہے، اور سنی جو مدارک ہیں ان کے اندر بھی تقریباً کم و بیش 8 آوازوں کا ہی تذکرہ ہے، جس میں سے جو رمضان کی جو آوازیں ہیں وہ تو بالکل حتمی ہیں. لیکن علماء نے کہا کہ کیونکہ مختلف اوقات بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر ان آوازوں کے، تو شاید یہ اشتباہ ہو گیا ہو کہ ان آوازوں کی تعداد 8 ہے، کیونکہ ایک آواز کے لیے روایت میں ہے کہ وہ رجب میں آئے گی، دوسری کہ رمضان میں آئے گی، تیسری ہے کہ محرم کے مہینے میں آئے گی. اس طرح سے مل ملا کے تقریباً 8 بن جاتی ہیں. اور جو سفیانی کا خروج ہوگا یہ آسمانی آوازوں اور آسمانی نداؤں کے بعد ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا، محرم میں ان آسمانی آوازوں کے بعد ظہور امام میں فقط 6 مہینے باقی رہ جائیں گے، صرف 6 مہینے، اور اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا. اور یہ جو آسمانی آوازیں ہیں ان کا تو براہ راست تذکرہ امام کی ان توقیات میں بھی ہے کہ جو امام نے اپنے ہاتھ سے اور دستخط کے ساتھ اپنے نائب جو نوابین اربعہ میں سے ایک نائب کے نام جو انہوں نے توقیع بھیجی تھی امام نے، اس کے اندر بھی امام نے ان نداؤں کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی خروج سفیانی اور آسمانی نداؤں سے پہلے مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہوگا. جس میں امام نے خاص طور پر سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی نداؤں سے پہلے کوئی شخص بھی اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا. اس کے بعد سے لے کر اور امام کے ظہور میں 6 ماہ کا عرصہ باقی رہ جائے گا. باقاعدہ اس 6 ماہ کے عرصے پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اس آخری 6 مہینے میں کیا کیا ہوگا. علماء نے بڑا سلسلے میں کام کیا ہے، اور یہ والی جو روایت میں نے امام کی پیش کی جس میں وہ توقیع بھی ہے، یہ بہار الانوار کی 51ویں جلد کے اندر یہ روایت ہے. اچھا، یہ آواز آخر پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس آواز کی نیچر کیا ہوگی، یہ کس زبان میں ہوگی؟ تو اس میں علماء نے کئی احتمالات نقل کی. ایک احتمال تو یہ کہ جو آسمانی آواز آئے گی یہ ایک احتمال یہ ہے کہ عربی ہی میں ہوگی، اور صرف چند سیکنڈ کے اندر ہی پورے کرۂ ارض کے اندر پھیل جائے گی. عربی جاننے والے تو اس کو سمجھ لیں گے،
لیکن جتنے بھی میڈیا اور ٹی وی والے ہوں گے وہ اس کو اپنی اپنی زبانوں میں نشر کریں گے. جس طریقے سے آج وزیر اعظم بھی کوئی تقریر کرتا ہے تو ہمیں اپنی زبان کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یعنی جو عربی جاننے والے نہیں ہیں ان کو دوسروں کے ذریعے اپنی زبان میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا پیغام کیا ہے. اور ایک تو یہ ہے. اور دوسرا احتمال علماء نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بطور اعجاز معجزے کے طور پر سب کو اپنی اپنی زبان کے اندر وہ چیز پتہ چل جائے کہ اس آواز کے اندر کیا پیغام ہے. پانچویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان میں وہ آواز آ جائے تو یہ بات یاد رکھ لو کہ خبردار کبھی بھی اس کے اندر ہرگز شک نہ کرنا, ہرگز اس آواز میں شک نہ کرنا جو رمضان میں واقع ہوگی, کیونکہ وہ جبریل کی آواز ہوگی اور اس میں خاص علامت ہوگی جس سے آپ پہچان سکیں گی کہ یہ آواز بالکل برحق آواز ہے. امام نے فرمایا کیونکہ اس کے اندر حضرت قائم کا نام اور ان کے والد کا نام اس آواز کے اندر ضرور ہوگا. ہر شخص اس آواز کو سن لے گا. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ پردے میں بیٹھنے والی عورتیں اپنے شوہروں اور بھائیوں کو مجبور کریں گی, اپنے والد اور بھائیوں کو مجبور کریں گی کہ وہ اس آواز پر لبیک کہیں اور جائیں, مجبور کریں گی کیونکہ انہوں نے اس متعلق سن رکھا ہوگا کہ جو یہ پہلی آواز اس کے بعد جو بھی فوراً نکل جائے گا, قدم آگے بڑھا دے گا, وہ پہنچ جائے گا اور اس سعادت کو حاصل کرے گا. اور جو لوگ رہ جائیں گے وہ کچھ عرصے بعد, کیونکہ باقاعدہ روایت کے اندر جو روٹ بتایا گیا ہے امام کا, کبھی وہ آگے چل کے شاید اس کا تذکر آئے گا کہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے بھی کچھ علاقوں سے امام گزریں گے, اس میں ایک ملتان کے علاقے کا بھی تذکرہ, وہاں سے گزریں گے اور ساحلی علاقوں سے ہوتے ہوئے عراق کی طرف جائیں گے. تو کراچی کیونکہ بالکل ساحلی, تو ایک احتمال ہے کہ شاید امام اس جگہ سے بھی گزرے, تو وہ بعد میں وہ مومنین ان امام کے ساتھ اس موقع پر ملحق ہو سکیں گے. خیر اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی. اچھا, اب زرارہ جو چھٹے امام کے راوی ہیں نقل کرتے ہیں چھٹے امام سے کہ مولا آخر ہم حق و باطل کی جو مختلف آوازیں آئیں گی اس میں ہم تمیز کیسے کریں گے. امام نے اس میں ایک اور طریقہ بھی بتایا, کہا کہ جو بھی ہمارے احکامات پر عمل کرنے کا عادی ہوگا اس کو خود بخود یہ پتہ چل جائے گا کون سی آواز حق ہے, یعنی وہ شک و شبے کا شکار نہیں ہوگا, وہ تو پہلے سے امام کے احکامات پہ عمل کرنے کا عادی ہی ہے. اور جو بالکل دین کو کوئی اہمیت ہی دینے کو تیار نہیں ہوتا اور امام کے حکم پر عمومی زندگی میں عمل نہیں کرتا, اس وقت بھی وہ شک و شبے کا شکار ہو جائے گا. اور کچھ عجب نہیں کہ وہ دوسری آواز کی طرف نہ لبیک کہہ دے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تو بہرحال اچھا, پھر امام نے یہ بھی کہا کیونکہ ہمارے ان شیعوں کو قبل از وقت روایات کے ذریعے ان دونوں آوازوں کا پہلے سے علم ہوگا, اس وجہ سے وہ پہچان جائیں گے. اور احادیث میں باقاعدہ ان آسمانی آواز کو سننے کے بعد کچھ اعمال کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ جب وہ آسمانی آواز سن لیں تو پھر آپ خدا کا شکر ادا کریں اور باقاعدہ شکر کے نوافل ادا کریں, 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں کہ وہ, کیونکہ اس کے بعد امام کا ظہور بہت قریب ہوگا, فقط 6 مہینے کا عرصہ درگزر رہ جائے گا. اچھا, جبریل کی اس ندا کے بعد اس کے کچھ پہلے تو ندا ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دھماکے کی آواز ہے اور ان کی احتیاطوں کا تذکرہ ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر روک کر کہ اس ظہور امام میں حکومت اسلامی ایران کا کیا کردار ہوگا, خود پورے ایران کا کردار کیا ہے اس میں. اچھا, اب اتنا بتا دوں کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً ایران کا 9 عناوین کے ساتھ روایات میں ذکر آیا ہے ظہور امام سے متعلق. 9 عناوین یعنی 9 عنوان ایسے ہیں کہ جس میں ایران کبھی اہل خراسان کہا گیا روایات میں, کبھی ایران کے لیے قوم سلمان فارسی کا تذکر آیا, کبھی اہل شرق کہا گیا ایرانیوں کو, کبھی سیاہ جھنڈے والے قرار دیا, سیاہ جھنڈے والے جو خراسان سے آئیں گے, جس کو آج کل ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اس سے مراد افغانستان کے لوگ ہیں. خیر, اچھا, اس کے بعد اہل قوم کا تذکرہ الگ سے روایات کے اندر آیا ہے, اہل طالقان کا تذکرہ روایات کے اندر آیا ہے اور عاجم یعنی اجمیوں کا تذکرہ ہے. تقریباً 9 عنوانات ہیں ایسے جس میں ایران کا تذکرہ
روایات کے اندر ہوا ہے. اور حافظ ابو نعیم جو کہ اہل سنت کے بہت مشہور علماء میں سے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ابن عباس سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے جب اہل فارس کا تذکرہ ہوا، یعنی ایران کا تذکرہ ہوا، تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ اہل فارس ہم اہل بیت کی ہی ایک جماعت ہے. یہ جملہ ہے، حافظ ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اہل فارس ہم اہل بیت کی جماعت ہے. اور باقاعدہ سنن ترمذی اس کی تو 5ویں جلد کے اندر ابو ہریرہ سے روایت کہ پیغمبر کے سامنے جب اہل عجم کا تذکرہ ہوا، اہل عجم کے موالیوں کا، یعنی جو محبت کرنے والے ہیں لیکن عجمی ہیں. اس زمانے میں عجم ایران کو کہا جاتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں تو ایران مکمل طور پر کافر تھا. اور اس کے بعد پھر جب اہل بیت وہاں پر گئے اور اس کے بعد پھر وہاں پر شیعت کی ابتدا ہوئی، تو پیغمبر کے سامنے جب اہل عجم کے موالیوں کا اور چاہنے والوں کا تذکرہ ہوا تو پیغمبر نے فرمایا، اب دیکھیے سنن ترمذی کی روایت کہ خدا کی قسم بالتحقیق میں ان لوگوں پر تم لوگوں سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ پیغمبر کے جملے ہیں اہل فارس کے لیے. اپنے صحابیوں سے مخاطب ہو کے پیغمبر فرما رہے ہیں خدا کی قسم بالتحقیق میں ان لوگوں پر تم لوگوں سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں. ظہور کی راہ کو ہموار کرنے میں 2-3 شخصیات کا امام کے ظہور سے پہلے روایت میں بڑا تذکرہ ہوا اور آپ سنتی بھی رہتی ہیں. ایک تو سید خراسانی کا تذکرہ، جن کو ایک اور نام بھی آیا ہاشمی خراسانی. اگر یہ دونوں الگ الگ شخصیات بھی ہوں، علماء نے کہا، تو پھر 3 شخصیات اس طرح سے ہو جائیں گی: سید خراسانی، ہاشمی خراسانی اور شعیب بن صالح تیسری شخصیت. اور ان سے بھی پہلے روایات میں سید خراسانی سے پہلے ایک حکومت اسلامی کے قیام کی نوید سنائی گئی ہے جو ایک مرد قوم کی قیادت میں ہوگی. علماء نے کہا کہ بہرحال اس وقت یعنی احتمال یہ ہے کہ خراسانی سید زادہ اسلامی حکومت کا سربراہ تو بن چکا ہے اور اب شعیب بن صالح کا انتظار ہے. اچھا، مولا کا ایک اور روایت بھی ہے جس میں امام نے فرمایا، بہار میں ہے، کہ جب 3 حالتیں نمودار ہو جائیں تو پھر تو فتح و کامیابی کا تم انتظار کرنا. ان 3 میں سے ایک یہ ہے، وہ ہے خراسان سے سیاہ پرچموں کا ظہور ہونا. اچھا، خراسان سے مراد، یہ بات یاد رکھی کہ پورا ایران اس سے مراد ہے. اچھا، اب سیاہ پرچموں کا بلند ہونا خراسان سے، کیونکہ خراسان قدیم جغرافیے کے اعتبار سے ایک وسیع اور عریض علاقہ ہے. خراسان ایک حصہ روس میں بھی ہے، ایک حصہ افغانستان میں ہے اور ایک حصہ تو ایران میں، مشہد بھی اسی کے اندر شامل ہے. اچھا، ابو بصیر نے چھٹے امام سے ہے کہ ایک سید جو ذریت اہل بیت سے ہوگا وہ ظہور امام سے پہلے حکومت کو قائم کرے گا اور آپ کی حکومت کے لیے ایک تمہیدی کام کرے گا. وہ سید زادہ احکامات اسلامی میں بے انتہا سختی سے کام لے گا، کوئی رشوت اور سودے بازی نہ کرے گا، کسی سے کوئی رعایت نہ کرے گا، دوستی اور اقربا بربری سے بالکل اجتناب کرے گا اور حکم خدا میں بہت سخت ہوگا. علماء نے اس سے مراد امام خمینی کی ذات گرامی کو لیا اور بالکل ایک ایک لفظ، ابھی آگے چل کے ایک اور روایت آ رہی کہ پورا ایک ایک لفظ امام خمینی پہ پورا اترتا ہے اور آج تک کبھی قوم کے کسی فرد کے اوپر اس انداز سے یہ چیز پوری نہیں اتری. اچھا، امام خمینی تو اپنا دور بہرحال گزار گئے. اب جو پیش کرنے والا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بہار الانوار کی 60ویں جلد کے اندر اس روایت کو کہ قوم سے ایک مرد ظاہر ہوگا جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، اس کے گرد اس کی قوم اکٹھی ہو جائے گی، ان کے دل فولاد کی طرح سے سخت ہوں گے، تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ ان کو ہلا نہ سکیں گے، نہ وہ لوگ جنگ سے اکتائیں گے اور نہ ہی وہ لوگ بزدل ہوں گے، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہوں گے اور عاقبت تو فقط پرہیزگاروں کے لیے. یہ جملہ ہے امام کا. اور عفان بصری جو راوی ہیں چھٹے امام سے ذکر کرتے ہیں کہ تم
جانتے ہو امام نے فرمایا کہ اس کا نام قوم کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں ہم ایران کے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ظہور امام میں ایران کا کیا کردار ہوگا. عفان بصری سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تم کو پتا ہے کہ اس کا نام قوم کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ قوم کے لوگ قائم آل محمد کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ قیام کریں گے، اس پر مستقیم ہوں گے اور خدا ان کے ذریعے حضرت حجت کی مدد فرمائے گا. 60ویں جلد بہار الانوار کی اس میں پوری اس طرح سے روایات موجود ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو خراسان کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، اس سے تو مراد پورا بھی مراد ہے ایران. اسی طریقے سے تہران والوں کا بھی تذکرہ روایات کے اندر آیا ہے. چھٹے امام کی خدمت میں باقاعدہ شہر جو رے کے نام سے تھا، رے کو موجودہ تہران کہا جاتا ہے. رے کا جو یہ سمجھنے کے لحاظ سے ایک تو شہر رے یہ پرانا ایک لحاظ سے جو نام ہے اس کو موجودہ تہران کہا جاتا ہے. کہا کہ مولا ہم رے سے تعلق رکھتے ہیں. امام نے فرمایا مرحبا بے اخواننا من اہل القوم، میرے یعنی خوش آمدید ہو، ویلکم امام نے کہا بے اخواننا میرے بھائیوں کو جو کہ اہل قوم ہیں. انہوں نے کہا مولا نحنو من اہل الرے، ہم تو لیکن رے سے تعلق رکھتے ہیں. امام نے پھر یہی جملہ کہا مرحبا بے اخواننا من اہل القوم. انہوں نے پھر کہا مولا ہم رے سے تعلق رکھتے ہیں. امام نے پھر وہی جملہ استعمال کیا اور کئی جملے اس طرح سے بار بار ہوئے. علماء نے کہا کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ امام ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال یعنی ایک لحاظ سے موجودہ زمانے کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ بہرحال کہ اہل قوم ہی کے خط کے اوپر پورا اس وقت ایران، چاہے وہ ریک تہران کا علاقہ ہو یا کچھ، تو امام نے بار بار ان کو قوم کے مردوں کے طور پر ہی ان کو خوش آمدید کہا، کیونکہ پورا ایران اس وقت قوم کا جو خط ہے اور جو راستہ ہے اس کے اوپر گامزن. اچھا اسی طریقے سے امام نے انہی لوگوں سے پھر کہا کہ اللہ کا بھی ایک حرم ہے جو کہ مکہ ہے، پیغمبر اسلام کا ایک حرم ہے جو کہ مدینہ ہے، امیر المومنین کا ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے اور وہ شہر قوم ہے. اور عنقریب ہماری اولاد میں سے ایک خاتون معظمہ فاطمہ کے نام سے ہوں گی جو وہاں پر دفن ہوں گی. جو شخص بھی ان کی زیارت کو جائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. درود بھیج دیجیے محمد ایک اور روایت میں بھی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جابر شخص قوم کے بارے میں کوئی بھی برا ارادہ کرے گا تو اس پر فوراً عذاب خدا آ جائے گا. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ عنقریب قوم والے تمام مخلوقات عالم پر حجت بن جائیں گے، اور اگر یہ نہ ہوتے قوم والے تو اہل زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جاتی. دیکھیے قوم کے لوگوں کی کتنی فضیلت، اور فرشتے مصائب کو قوم اور اہل قوم سے دفع کرتی. اور اگر کوئی بھی ظالم و جابر شخص قوم والوں کے لیے کسی برے ارادے کا خیال دل میں لاتا ہے تو قاسم الجبار ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پروردگار ظالموں کے دماغوں سے قوم کا ذکر اس طرح سے بھلا دے گا جس طرح وہ ذکر خدا کو فراموش کر چکے. تو بہرحال اچھا اس سے پہلے جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا اہل خراسان کا، تو اس میں سیاہ پرچموں کی بھی آمد تھی، اور فرمایا امام نے کہ یہ جب سیاہ پرچم لے کے اہل خراسان نکلیں گے تو ان کو کوئی شے واپس نہیں پلٹائے گی یہاں تک کہ ان پرچموں کو اہلیہ قدس پہ نصب کر دیا جائے گا. ابھی میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا کہ ایران روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داخلی طور پر اتنا مضبوط ہوگا کہ یہ باہر نکل کر جنگ کرے گا، کیونکہ ایران کے لیے جنگ کا جو میدان ہے وہ مختلف ممالک بتائے گئے. اچھا اب امام احمد ابن حنبل نے بھی یہ جو قوم کے سلسلے میں جو روایات تھیں جو بھی میں نے پیش کی ان کو اپنے مسند کے اندر، اور جو ابن کثیر ہے انہوں نے نہایا میں اس کو باقاعدہ مستند روایات میں سے قرار دیا خراسان وغیرہ کے متعلق جو بھی باتیں ہیں. اچھا یہ پھر روایات میں ہے کہ یہ جھنڈے جب نکلیں گے خراسان سے اور یہ خود ضرور پہنچ کر رہیں گے
چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، یہ ضرور بے ضرور وہاں پہنچیں گے۔ اچھا، سیاہ پرچموں والوں کے متعلق یہ بھی بات آئی کہ ان کی ٹوپیاں بھی سیاہ ہوں گی۔ روایات میں ہے کہ خراسانی سید اپنی رہبریت کے دور میں اپنی افواج کا جو کمانڈر ان چیف ہے شعیب بن صالح کو یا صالح بن شعیب کو مقرر کرے گا، جس کا تعلق تہران سے ہوگا، یعنی شہر رے سے، اور اس کے بعد اسی شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب کو امام اپنی افواج کا بھی کمانڈر مقرر کریں گے۔ اچھا، اسی طرح سے میں نے کہا کہ ہم ایران کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ یہ بہت مرکزی حیثیت ہے ایران کی ظہور امام میں۔ کنز العمال جو اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی 7ویں جلد میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ کیا کہنے طالع خان کی، یہ امام کا جملہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ینابیع المودہ جو کہ مفتی اعظم قسطنطنیہ کی شیخ سلیمان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اب تو اردو ترجمہ بھی اس کا ہو گیا اور ہر بک اسٹال پہ دستیاب بھی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا بخن بخن للطالقان، جو کہ آپ سنتی ہیں نا حضرت عمر کا ایک جملہ اس لحاظ سے جو انہوں نے مبارکباد کے طور پہ بخن بخن یا علی انت مولا کل مومن و مومنہ جو انہوں نے جملہ ذکر کیا تھا اس وقت، تو ان دونوں کے اندر بہرحال کیا کہنے طالقان کی اور اس کے بعد بخن بخن، دونوں کے اندر بہرحال یہ توصیفی اور مدح کے لیے امام نے جملے استعمال کیے۔ پھر امام نے یہ بھی جملہ، ان میں ایسے لوگ ہیں، ان سے ایسے لوگ مراد ہیں کہ جو خدا کو اس کے حق معرفت کے ساتھ پہچانتے ہوں، اور وہ آخری زمانے میں طالقان کے لوگ امام مہدی کے انصار میں سے قرار پائیں گے۔ اچھا، چھٹے امام نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، کہا کہ طالقان کے اندر ایک خزانہ ہے جو نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا، بلکہ وہ ایک ایسے افراد ہیں، وہ ایسے مرد ہیں جن کے دل فولاد سے زیادہ سخت ہوں گے، اور ان کو اگر پہاڑوں کے اوپر بھی لگا دیا جائے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، وہ امام کے گرد گھیرا ڈال لیں گے وہ لوگ، اور وہ امت میں اپنے سید کی اور اپنے رہبر کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے طالقان کے۔ خدا ان کے ذریعے امام حق کی نصرت فرمائے۔ اس سے آپ پتہ چل رہا ہے کہ ایران کا کتنا مرکزی کردار ہے۔ اچھا، علماء نے کہا کہ یہاں طالقان سے مراد جو ہے خاص طالقان کا علاقہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے پورا ایران مراد ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں قدیم جغرافیے میں طالقان کی ایک خصوصی حیثیت تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوا، لیکن وہ ہے بہرحال ایرانی کے اندر۔ اسی طریقے سے روایات میں ذرا حیرانگی بعض اوقات ہوتی ہے کہ کتنی واضح روایات ہیں۔ آخری زمانے میں فتنہ فلسطین کا لفظ باقاعدہ روایت میں آیا ہے، مخطوطہ ابن حماد کی باقاعدہ روایت بھی ہے کہ فتنہ فلسطین کے نتیجے میں شام والوں کو اس طرح سے ہلایا جائے گا جس طرح مشق میں پانی کو ہلایا جاتا ہے، یہ باقاعدہ روایت ہے۔ اچھا، شام کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ موجودہ جو لبنان ہے یہ شام کا ایک حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی سمجھے شام کے اندر ہی آتا ہے، ورنہ تو لبنان خود بہت چھوٹا سا ہے، لیکن شام کے اندر ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ فتنہ فلسطین کے نتیجے میں اس طرح سے شام والوں کو ہلایا جائے گا اس طرح مشق میں پانی کو ہلایا جاتا ہے۔ اچھا، روایات میں میں نے جیسے کہ ابھی کہا اس سے پہلے کہ ایران کے لیے جو میدان جنگ ہے یہ ایران سے باہر ہے، عراق میں شام اور فلسطین یہ ایرانیوں کا میدان جنگ بتائے گئے ہیں روایات کے اندر۔ اس سے معلوم یہ چلا، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، کہ ایران داخلی طور پر اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ باہر نکل کے جنگ کرے گا، یعنی باقاعدہ اس پر اس طرح سے اٹیک نہیں ہوگا، وہ خود باہر نکل کر جنگ کرے گا۔ اسی طریقے سے سید خراسانی، روایات میں ہے کہ سید خراسانی کی رہبریت میں افواج نکلیں گی۔ اچھا، اس سید خراسانی کے لیے تو یہ کہ یہ اپنی افواج کا رہبر ہوگا، پھر یہ جو سید خراسانی ہوگا یہ اپنے پرچم کو شعیب بن صالح کے سپرد کرے گا، اور شعیب بن صالح پھر اس پرچم کو امام زمانہ کو سپرد کر دیں گے۔ سید خراسانی کی آمد اور شعیب بن صالح کی آمد کے بعد ظہور امام میں 72 مہینوں کا فاصلہ ہوگا، یعنی 6 سال کا۔ روایات میں تقریباً 6 سال
تذکرہ ہوئے. اچھا اسی طریقے سے جو باقاعدہ جو اپنے امام کے مولا کائنات کے صحابی تھے کمیل ابن زیاد, امام نے ان کو بھی ایک علامت کا نشانی کے طور پر آخری زمانے کی چیز بتائی تھی جو کہ بہت مشہور بھی ہوئی تھی اور علماء نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ اس زمانے میں جو عالیشان عمارتیں ہوں گی ان میں ہر گھر میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا اور لوگ اس شیطان کی علامت کو اپنے گھروں کی چھت پر لگائیں گے. وَيُسَمَّى بِأَنْتِينَا, امام فرماتے ہیں مولا کائنات, اور اس شیطان کا نام انتینا ہوگا. کتاب الملاحم والفتن کی روایت ہے باقاعدہ کہ خود امام نے یہ جملہ ارشاد فرمائے کہ اس زمانے میں ہر گھر میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا اور شیطان کی اس علامت کو لوگ اپنے گھروں کی چھت پر لگائیں گے. وَيُسَمَّى بِأَنْتِينَا, اور اس کا نام انتینا ہوگا. اس زمانے کے علماء نے, جو پچھلا دور تھا, باقاعدہ پوری کی پوری ڈکشنریاں کھنگال ڈالی, انتینا نام کی کوئی چیز نہیں ملی. اور امام کا ایک جملہ اور بھی تھا, اسی ملاحم والفتن, کتاب الملاحم والفتن ہی کی روایت ہے کہ امام نے جملہ ارشاد فرمایا جس پہ باقاعدہ کتابوں کو شائع کرنے والوں نے نوٹ لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں لگتی. کہا کہ آخری زمانے میں لوگ آلات موسیقی کو اپنی جیبوں میں ڈال کر پھرا کریں گے. اور علماء زمانے کے جو تھے کہا کہ ممکن نہیں, اس زمانے میں جو بڑے بڑے آلات ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اس کو لوگ جیب میں ڈال کر پھریں. اور پھر یہ بھی ہے روایات کے اندر آخری زمانے میں کہ اہل روم کی مداخلت اتنی زیادہ, اہل روم فلسطین کے معاملے میں اتنی زیادہ مداخلت کریں گے کہ ان کی افواج اس علاقے کے اندر آ جائیں گی. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ بہرحال وہ جو آپ سنتی ہیں کہ دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی 1/3 یہ ظہور امام سے پہلے ہلاک ہو چکے کی جنگوں کے نتیجے میں. لیکن اس میں بہرحال ایک علماء نے جو اس کے اندازے قائم کیے ہیں روایات سے کہ یہ جو دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہوگی یہ امریکہ اور یورپی ممالک کی ہوگی. ایشیا اور مشرق وسطی کے علاقے کے اندر اتنی تباہی نہیں ہوگی کہ جتنی کہ ان علاقوں کے اندر ہوگی. امام حکومت اسلامی کو قائم کریں گے. اور اتنا اور بتا دیا جائے کہ آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں, روایات میں آئے ہیں, علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جہاں پر مکمل امام کی حکومت قائم ہے اور تمام اسلامی احکامات کے اوپر آج بھی وہاں پر مکمل طور پہ عمل ہوتا ہے. یا بلقا اور سابلقا ان علاقوں کے نام ہیں, اور باقاعدہ جو وہاں کا دارالحکومت ہے اس کا بھی نام آیا ہے ظاہرہ کے نام سے. ظاہرہ مکمل اسلامی نظام وہاں پر قائم ہے. حتیٰ کہ جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جو روایت اتنی زیادہ ثابت شدہ تو نہیں ہے اماموں کی اولادوں کا جس میں تذکرہ آیا ہے, لیکن بہرحال اماموں کی اولادوں کی حکومتیں بھی کچھ علاقوں کے اوپر ہیں, روایتوں میں ہیں. صافیہ, سلون اور قناطیت باقاعدہ ان کے شہروں کے نام ہیں. اور امام کی جو 4 اولادیں ہیں ان کو تو نام بھی روایات کے اندر آئے. البتہ وہی میں نے جس سے پہلے کہا تھا وہ دماغ میں رہے کہ وہ اتنی زیادہ ثابت شدہ روایت تو نہیں, لیکن بہرحال یعنی امام کے ایک بیٹے کا نام قاسم ہے جس کے لحاظ جبھی امام کی کنیت ابو القاسم دی. البتہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ کنیت جس کا بیٹا ہے یا کوئی اولاد ہو اس سے کنیت عربوں میں نہیں بنتی, یعنی وہ تو ہوتی ہے کنیت, لیکن اس کے بغیر بھی کوئی شخص کسی بھی کی اگر اولاد نہ بھی ہو تو اس کی بھی کنیت ہو سکتی ہے. اچھا ایک تو قاسم ہے جس کے لحاظ سے ابو القاسم امام کی کنیت ہے. امام کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے, ایک بیٹے کا نام ہاشم ہے اور ایک کا نام ابراہیم. یہ 4 بیٹوں کے نام امام کے روایات میں آئے ہیں. اور باقاعدہ جو جزیرے خضرا والی روایت جسے علماء نے قابل اعتنا نہیں سمجھا ہے, بہرحال وہ علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا. گرین لینڈ جو بحر ابیض کا جو علاقہ ہے وہاں پر جہاں امام کی حکومت قائم اس کا تذکرہ جو روایات میں آیا ہے. اور باقاعدہ علماء نے یہ بھی کہا کہ امام کی 5 پشتوں تک کی اولادوں سے مختلف علماء اور مجتہدین ملاقاتیں بھی کر چکے. لیکن بہرحال یہ ابھی ہم اس میں کوئی عقائد کی تو کوئی بات ہے نہیں کہ اس میں ہم کوئی تجزیہ و تحلیل کر کے کوئی ایک حتمی نتیجے کے اوپر پہنچنے کی کوشش کریں. مختلف روایات ہیں تو وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں. اور امام ہر سال حج کرنے کے بعد تمام معصومین کی قبور کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. اچھا جس وقت امام کا ظہور ہونے والا ہوگا, یہ بھی ایک بڑا ایک دلچسپ ذکر آیا ہے روایات میں
کہ جب یہ اس وقت آسمانوں کی ایک عجیب کیفیت ہوگی، آسمانوں کی غیبت نعمانی میں بھی ہے اور بہار الانوار کی 52ویں جلد میں بھی ہے کہ چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جب جس دن ظہور ہونے والا ہوگا شب جمعہ، فرشتے دنیا کے آسمان پر نازل ہوں گے، ایک فرشتہ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوگا اور طلوع فجر کے وقت نور کے بنے ہوئے ممبر لگائے جائیں گے جس پر پیغمبر اسلام، امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین آ کر بیٹھے ہیں۔ ان کے اطراف میں تمام انبیاء ہوں گے، خالص مومنین ہوں گے، صالحین ہوں گے اور فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے ان ممبروں کے گرد، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ باقاعدہ جس وقت زوال کا وقت ہوگا تو پیغمبر اسلام اپنے پروردگار سے مناجات کرنا شروع کریں گے، اے رب تیرے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، اے رب آپ کے وعدے کا کیا بنا جو آپ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور پھر پیغمبر اسلام سورہ نور کی 55ویں آیت تلاوت کریں گے، اور یہی بات اس کے بعد فرشتے اور انبیاء بھی پروردگار سے کریں گے۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین سجدے میں گر جائیں گے اور فرمائیں گے اے رب اپنا غضب نازل فرما، تیرے حریم کی بہت ہتک ہو چکی ہے، تیرا احترام پامال کیا جا چکا ہے اور تیرے چنے ہوئے بندوں کو قتل کیا جا چکا ہے، تیرے صالح بندوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی اس مناجات کے بعد پروردگار جو چاہے گا وہ کرے گا اور وہی دن وقت معلوم ہے۔ یہ روایات کے اندر جملے آئے ہیں۔ اچھا، ان نداؤں کے بعد یہ جو آسمانی آوازیں آئیں گی اس کے بعد لگتا یہ کہ حکومت حجاز بہت کمزور ہو چکی ہوگی، جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ مکے میں امام کے منتظر ہوں گے اور بڑی طاقتوں کی جو ایجنسیاں ہیں یہ امام زمانہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اچھا، علماء نے لکھا کہ آسمانی آوازیں ان کو اس کام پر آمادہ کریں گی، ابھی سے مذاکرے ٹی وی کے اوپر آنے لگے ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے، آسمانی آوازیں ان کو اس بات پر آمادہ کریں گی کہ وہ امام کو ڈھونڈیں۔ اچھا، امام کے جو انصار ہوں گے وہ مکے میں سرگرم عمل ہوں گے، اور حتیٰ کہ حکومت حجاز کی افواج کے اندر جو مومنین ہوں گے اور جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے وہ بھی امام کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ محرم سے پہلے جو حج کا مہینہ آئے گا اس میں سارا گراؤنڈ ورک مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد جب 30 ذی الحجہ ہوگی تو امام اپنے خاص آدمی کو ابتدائی طور پر اپنا ایک پیغام دے کے مکے بھجوائیں گے کہ تم جاؤ اور اس پیغام کو حاجیوں کو پڑھ کر سناؤ۔ وہ پیغام کو بھی پڑھنا ہی شروع کریں گے امام کے وہ خاص شخص کے خفیہ ایجنسیوں کے جو لوگ اور جو وہاں پر موجود لوگ ہوں گے وہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور اس نوجوان کو وہیں خانہ کعبہ کے صحن میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور انہی کا نام ہے نفس زکیہ۔ ان کو وہاں پر اس سے یہ لگتا ہے، اور ان کی خیر ان کو رکن اور مقام کے درمیان اس انداز سے شہید کیا جائے گا، اور ان کی شہادت دردناک جو شہادت ہوگی اس کا اثر زمین و آسمان میں بہت پڑے گا۔ اس سے یہ لگتا ہے علماء نے کہا کہ حکومت حجاز اس کے بعد اتنی کمزور ہو چکی ہوگی کہ وہ اتنی وحشت زدہ ہوگی کہ وہ ذرا سا موقع ہی نہیں لینے دے گی، مثلا وہ گرفتار بھی کر سکتی تھی اس شخص کو، لیکن وہ موکلاہٹ کے اندر کہ جو بھی امام زمانہ سے متعلق کوئی بات کرے اسے فوراً قتل کر دو، تو اس وجہ سے اس موکلاہٹ کے اندر قتل کر دیا جائے گا۔ باقاعدہ اس نفس زکیہ، اس پاک و پاکیزہ نفس رکھنے والے نوجوان کا نام بھی روایات میں آیا ہے محمد ابن حسن۔ ان کی شہادت میں اور امام کے ظہور میں چھٹے امام فرماتے ہیں فقط 15 دن کا فاصلہ ہوگا، یعنی تقریباً 23 سے 24 ذی الحجہ کو وہ آ کر یہ پیغام پڑھیں گے اور شہید ہوں گے، اور 10 محرم صرف 15 روز کا فاصلہ امام کے ظہور میں رہ جائے گا۔ روایت میں جملہ یہ کہ ان کی شہادت کے بعد پھر اتنے زیادہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ باقاعدہ امام کو مکے اس طریقے سے لایا جائے گا جس طریقے سے شب زفاف دلہن کو لے کر لایا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے امام کو خاص پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا۔ روایات میں یہ بھی ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ نفس زکیہ کو مکے میں قتل کیا جائے گا، نفس زکیہ کا ایک اور بھائی ہوگا جسے مدینے میں قتل کیا جائے گا، اور اس کی ہمشیرہ کو بھی انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید کیا جائے گا۔
اچھا، پھر اس کے بعد امام کا دیکھیے جب ظہور ہونے والا ہوگا نا تو تقریباً 14 ماہ لگیں گے اس کو پورے طور پر ہونے میں. پہلے 6 مہینے تو خوف و ہراس کے ہوں گے، جس میں امام ظاہر نہیں ہوں گے، صرف امام پوشیدہ رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے. آخری 8 ماہ پھر اس کے بعد مکے کے اندر پھر باقاعدہ پورا روٹ ہے کہ مکے سے پھر مدینہ امام جائیں گے اور اس کے بعد پھر عراق جائیں گے اور اس کے بعد پھر قدس کی طرف جائیں گے، کیونکہ امام کا پہلا ہدف اس کے بعد قدس کی آزادی ہوگا. امام کے دور میں روایات میں ملتا ہے کہ امام خاص طور پر عالم اسلام کی وحدت کے سلسلے میں بہت کام کریں گے، بلکہ رومیوں کے ساتھ، یہ جو سمجھیں جس کو ہم موجودہ امریکہ یا یورپین یونین کہا جاتا ہے، امام باقاعدہ ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی کو بھی سائن کریں گے. یعنی باقاعدہ ایک دم سے ان کے حملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک معاہدے صلح کی قرارداد کے اوپر دستخط کریں گے، جسے کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ خود رومی جو ہوں گے یہ خود اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر جنگ وغیرہ شروع ہوگی اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوگا جو ہم انشاءاللہ اگلی اس میں ذکر کریں گے. آیت اللہ خراسانی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جس وقت امام کا ظہور ہونے والا ہوگا تو کوہ ذی طویٰ جو ہے مکے کا ایک پہاڑ ہے، جو ہم نے حج کلاسز کے اندر یہاں کی طالبات کو دکھایا بھی تھا، امام اپنے 313 اصحاب کے ساتھ مکے کے اس پہاڑ سے مکے کی طرف تشریف لے کر آئیں گے. اب جیسے ہی امام مسجد الحرام پہنچیں گے، امام اپنے صحابی کو حکم دیں گے. امام کا ایک صحابی گفتگو کرنا شروع کرے گا لوگوں سے، اے لوگوں، جس ہستی کی جو ہستی تم کو مطلوب تھی وہی ہستی یہاں پر موجود ہے، جن کی تلاش میں تم سرگردہ تھے یہ وہی ہستی ہیں جو تمہارے سامنے ہے، اور تمہیں یہ اسی چیز کی دعوت دیں گے جو پیغمبر اسلام نے تم کو دعوت دی. جیسے وہ یہ جملہ کہے گا وہ شخص، لوگ فوراً امام کی طرف بڑھیں گے. لگتا وہی ہے کہ وہی خفیہ ایجنسیاں اور حکومت کے لوگ وہ امام کی طرف بڑھیں گے کہ امام کو نفس زکیہ کی طرح سے شہید کر دیں اسی وقت فوراً. لیکن امام کے انصار اور اصحاب اس وقت ایک دفاعی لائن بنا دیں گے اور ان کو بالکل ان کو قابو پا لیں گے ان لوگوں کے اوپر، اور وہ کچھ نہ کر سکیں گے امام کے خلاف. اس کے بعد پھر امام کا خطبہ شروع ہوگا جو آپ نے پچھلی گفتگو میں سنا تھا. پھر اس کے بعد امام کا خطبہ ختم ہوگا اور اس کے بعد امام بہت غمگین آواز میں خانہ کعبہ کے صحن میں سورہ نمل کی 62ویں آیت پڑھیں گے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی پریشان حال اس کو پکارتا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، وہ اس کی سنتا ہے. اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ ہے اس کا کہ بیعت کی جائے گی. بیعت کے بعد جب امام بیعت لے لیں گے لوگوں سے، اس کے بعد رکن اور مقام کے درمیان امام 4 رکعت نماز پڑھیں گے. دیکھیے سارے واقعات ہیں پورے، 4 رکعت نماز پڑھیں گے. مکے میں اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی. مکے میں ہر ایک شخص ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہوگا، آخر یہ کون شخص ہے جس نے ظہور کیا ہے، یہ اتنی بڑی خلقت اس کے ساتھ کون ہے. لوگ ایک دوسرے سے اس انداز کی باتیں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ علامتیں تو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو ہمیں علامتیں اس وقت نظر آ رہی ہیں. باقاعدہ کتاب بشارت الاسلام میں بھی ہے، یوم الخلاص میں بھی ہے، الزام الناصب میں مکے کی پوری کیفیات کا تذکرہ ہے جو اس وقت ہو رہی ہوں گی. اچھا، امام کا ظہور یہ جس وقت ہو رہا ہوگا اتنا سلامتی کے ساتھ ہوگا، اتنی سلامتی کے ساتھ ہوگا کہ اس وقت کوئی خون نہیں بہے گا. لگتا یہ ہے کہ ایک تو غیبی مدد بھی امام کے ساتھ ہوگی، امام کا ایک رعب دشمنوں کے دلوں کے اوپر ہو جائے گا کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور ایک عوامی حمایت بھی امام کو بہت زیادہ اس وقت تک حاصل ہو چکی ہوگی. اور پلان جو ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ دشمنوں کو اوپر سے ہدایات لینے کا بھی وقت نہیں مل سکے گا اور امام کے ہاتھ میں پوری چیز آ جائے گی. اور اس طرح سے کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا اور حریم کعبہ جو ہے وہ بھی پائمال نہیں ہو سکے گی. امام اس طرح کا انتظام کریں گے. اچھا، اس وقت بڑی خبر رساں ایجنسیاں جو ہوں گی یہ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ امام کی اس خبر کو کسی طریقے سے چھپائیں، اور وہ یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اور لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اوپر پہلے بھی قابو پایا اور اس دفعہ بھی ہم ان پر قابو پا لیں گے. اسی دوران سفیانی کو حکم ملے گا کہ تم جتنے جلد ہو سکے مدینے سے مکے پہنچو اور اس موومنٹ کو یہاں پر ختم کرو جو مکے میں اس امام نے شروع کر دی. اب خراسانی وہ سفیانی جو ہے وہ مدینے سے جب مکے آ رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ وادی بیدا کا واقعہ ہوگا جو ہم اگلی گفتگو میں اس کو نقل کریں گے. آج ہم اس گفتگو کو یہیں پر ابھی روکتے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ اب اس کے بعد جو گفتگو آنے والی تھی وہ اتنا تفصیلی ہوتا کہ اس کو مجھے بیچ میں روکنا میرے لیے اتنا مناسب نہیں تھا.
تو اس کو ہم فی الحال یہیں پر روکتے ہیں. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن